اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجارت کالعمل الصالح۔ حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ گفتگو برائے ایصال ثواب میر مرتضیٰ علی ابن میر ناصر علی، میر ناصر علی الیاس اور میر ظہیر علی ابن میر مرتضیٰ علی، زاہد حسین ابن باقر حسین، شاہد حسین ابن زاہد حسین، باقر حسین ابن علی حسین، مولانا بیگم بنت رضا حسین، راضیہ بیگم بنت باقر حسین، طاہرہ بیگم بنت باقر حسین اور علی حسین ابن باقر حسین، ان سب مرحومین کے ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس ویڈیو کا ثواب ان کے ارواح کو بھی ایصال فرمائے۔ جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے، جس میں آپ نے ایک خاص عمل اور ایک خاص کام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو انتہائی مفید اور سودمند ہے، جس میں آپ نے تجارت سے متعلق گفتگو کی ہے اور ایک ایسی تجارت کی جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تجارت نہیں آ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تجارت ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بہترین زندگی اور انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اچھی تجارت انسان کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بناتی ہے۔ ایک اچھا اور ایماندار تاجر معاشرے میں اپنوں کے درمیان بھی غیروں کے درمیان بھی کامیاب اور کامران تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک اچھے اور کامیاب تاجر کے لیے اس کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تجارت میں کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان ایمانداری سے اپنی تجارت کو انجام دے، اور یقیناً یہ ایمانداری ہی انسان کی تجارت میں برکت کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ بات سب پر ظاہر ہے کہ وہی زندگی بہتر ہوتی ہے جس میں برکت پائی جاتی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی تجارتیں بھی ہیں ان ساری تجارتوں میں خسارے کا اور نقصان کا احتمال ضرور رہتا ہے، امکان ضرور رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی تجارت بھی ہو، کسی طریقے کا کوئی بزنس ہو، اس میں انسان کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اسے لاس اٹھانا پڑے گا، اسے لاس ہوگا، اسے نقصان اور خسارہ ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات تو اصلی رقم بھی اور اصلی سرمایہ بھی کیا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی ایسی تجارت نہیں ہے کہ جہاں یہ احتمال نہ ہو کہ اس میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی تاجر کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی تجارت نہیں ہے کہ جس میں خطرہ نہ ہو اس بات کا کہ وہ نقصان پہنچا سکتی تاجر کو۔ دنیا کا کوئی بزنس ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ رسک نہ ہو کہ اس کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح معنوں میں دنیا کے اوپر تو بخوبی نافذ ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں کہ جس میں انسان کو نقصان کا احتمال نہ ہو اور جس میں خسارے کا امکان نہ ہو۔ بے شک دنیا کی ہر تجارت میں نقصان اور خسارے کا احتمال و امکان رہتا ہے، لیکن مذہب اسلام میں یا اسلام کے دائرے میں کی جانے والی تجارت یا اسلام کے ذریعے سے کی جانے والی تجارت یا اسلام سے کی جانے والی تجارت کیا ہے، اس میں نقصان اور خسارے کا امکان و احتمال قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدے کا ہی یقین اور
فائدے کا ہی امکان رہتا ہے۔ خوب سوال یہ ہے کہ اسلام سے کیسے تجارت کی جائے؟ ہر وہ عمل کے جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے، جس میں یہ نیت ہو قربتاً اللہ، ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اس عمل کے ذریعے سے انسان اسلام میں اور دائرہ اسلام میں اپنے خدا سے، اپنے مذہب اسلام سے کیا ہے تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی بھی عمل انسان کا تجارت والا عمل اسی وقت کہلائے گا کہ جب وہ عمل واقعی عمل صالح ہو۔ یوں ہی نہیں مولانا نے فرمایا کہ لا تجارت کالعمل الصالح، عمل صالح کی طرح سے کوئی بھی تجارت نہیں ہے، عمل صالح سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہے، بہترین عمل سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہے، ایسی کوئی تجارت نہیں ہے کہ جو عمل خیر سے بہتر قرار پا سکے۔ بس اگر کسی انسان کو مفید تجارت اور کامیاب تاجر بننا ہے تو وہ عمل صالح کو انجام دے۔ یقیناً اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب تاجر بنے تو وہ عمل صالح کو انجام دے، تاکہ اس کو کیا ہے کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کبھی خسارہ نہ دیکھنا پڑے، کبھی اصل سرمایہ اس کا برباد نہ ہونے پائے۔ اب سمجھیے کہ مذہب اسلام نے ہر عمل صالح کے نتیجے میں کیوں بسا اوقات یہ کہا کہ 10 گنا دیں گے ثواب، بسا اوقات کہا کہ اس عمل خیر کے اجر میں ہم تمہیں 70 گنا دیں گے، بسا اوقات کہا کہ تمہیں اس عمل خیر کے اجر کی صورت میں ہم تمہیں 100 گنا دیں گے۔ بسا اوقات ایسے اعمال بھی ہیں، ایسے عمل خیر بھی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اسلام نے کہا کہ ہم تمہیں 1000 گنا زیادہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وعدے اسی لیے کیے گئے ہیں کہ انسان کو مذہب اسلام ایک کامیاب اور ایک سکسیسفل بزنس مین کے صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک کامیاب تاجر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بس جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب تاجر بنے دین کے دائرے میں رہ کر کے، تو وہ اسلام سے کیا کرے تجارت کرے، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے تجارت کرے، اسلام کے ذریعے سے تجارت کرے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اور یہ تجارت وہ ہے کہ جس میں کسی طریقے کا نقصان، کسی طریقے خسارے کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کہ اس آخری عشرے میں ہم لوگ ہیں، اس آخری عشرے میں پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہمارے ان اعمال صالح کو پروردگار قبول بھی فرمائے۔ اور یقیناً ماہ مبارک رمضان میں ہر عمل خیر کا ثواب بھی کیا ہے بڑھ جاتا ہے، ہر عمل خیر کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں پروردگار ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما، اور ہمارے عمل کو بھی شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہاں خاص بات، مزید مذہبی بیانات کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ثواب جاریہ میں شریک ہو سکیں اور ہمارے نامہ اعمال میں اس عمل خیر کو بھی اضافہ کیا جا سکے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔